الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ میرا عنوان خطابت ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ صدر محترم اور معزز سامعین کرام، آج کی اس مبارک محفل میں اور آج کے اس مبارک مسابقہ خطابت میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جو اگر ایک جانب تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری جانب جبر و تشدد، ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ مکروہ بھی ہے۔ حضرات گرامی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چھٹی صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہی تھی، گلشن ارضی ماتم کدہ بنا ہوا تھا، ہر طرف ظلم و ستم اور جبر و تشدد کی ہوائیں چل رہی تھی، ہر جانب نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ مختصر یہ کہ انسان ایک وحشی درندہ بن چکا تھا اور پوری انسانیت تباہی اور بربادی کے آخری دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ تو ایسے ماحول میں رحمت خداوندی کو جوش میں آنا ہی تھا، تو چنانچہ عرب کی سنگلاخ وادیوں سے اس نبی امی کا ظہور ہوتا ہے جو ساری دنیا کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے تھا۔ اس ذات پاک نے ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور تڑپتی ہوئی انسانیت کی مسیحائی کی ضرورت تھی تو اس بابرکت ہستی کو سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پر بٹھایا جاتا، مگر وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی تھی، لوگ اسے پتھر مارتے تھے، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے وجود کو گھلاتی تھی، لوگ اس کے ساتھ اور ان کے حامیوں کے ساتھ ظلم و ستم کے پار توڑتے تھے، جن کا ذکر کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، مؤرخین کا قلم رک جاتا ہے۔ خدا کی پناہ، کبھی اس مبارک ہستی کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں تو کبھی اس چاند سے زیادہ حسین چہرے اور مبارک جسم کو خون سے ہلا دیا جاتا ہے، مگر قربان جائے اس ذات اقدس کے بلند اخلاق پر لاکھوں درود و سلام ہو، اس محسن اعظم پر جو یہ سب کچھ سہتا رہا اور پھر بھی آدھی رات اٹھ کر دعائیں کرتا رہا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے میرے رب ذوالجلال، میری قوم کو ہدایت عطا فرما کیونکہ وہ جانتی نہیں ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر تو رحم و کرم کی وہ نظیر پیش کی کہ نہ اس سے پہلے